علیکم سید یونس بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمد للہ حسن بھائی، ٹھیک ہے کیسے ہیں آپ آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ، ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر۔ اللہ کرم۔ میں اہل سنت جماعت سے ہوں اور سلفی عقائد ہے میرے۔ جی سر، میں طالب علم ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، جی کوشش سر، کر رہا ہوں سمجھنے کی، ٹھیک ہے؟ تشریف آوری کا بڑا شکریہ میرے بھائی۔ جی 4 کوشچنس ہیں میرے، میں ایک ایک پوچھتا ہوں آپ کو، ہے نا؟ حسن بھائی، یہ میری ایک بیٹی ہے، ابھی 3.5 سال ہے، اس کو اسکول میں ایڈمیشن ڈالنا ہے۔ صحیح۔ تو اسلام کے پرسپیکٹو سے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ وہاں پہ یوگا بھی سکھائیں گے؟ یوگا ہوں، ہے نا، یہاں پہ ہندوستان سے بات کر رہا ہوں، تو یہاں پہ جی یوگا بھی جی، سکھاتے ہیں، تو یہ اسلام پرسپیکٹو سے کیا یوگا کرنا ایک مسلمان اسلام کے فولڈ سے باہر نکل جاتا ہے یوگا کرنے سے؟ کیا دیکھیں جو بھی یوگا کیا تو اس میں میں نے جو یوگا دیکھا نا وہ تو ایکسرسائز ہے، اسٹریچنگ ہوتا ہے اس میں۔ ایکسرسائز اسٹریچنگ ہے، اس میں مثلاً مختلف جو انسان کے مسلز ہوتے ہیں، مختلف انسان کے جوائنٹس ہوتے ہیں، ان کو بینڈ کرنے میں، ان کو اسٹریچ کرنے میں یہ بہت مدد دیتا ہے، وہ بہت مفید ہوتا ہے یوگا۔ اور اس میں امریکہ میں جو ہم نے یوگا دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں ٹیچر پہلے وہ مثلا نمسکار وغیرہ کرتا ہے وہ یا کرتی ہے، تو اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا نمسکار کرنے سے، وہ سلام کہتی ہے، اپنی زبان میں کہتے ہیں نا۔ تو میں نے نہیں دیکھا کہ اس میں کوئی عبادت ہو، کہ بھگوان وغیرہ کی عبادت، اس طرح میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے جو یوگا کے کلاسز یہاں پہ ہوتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، تو میں نے تو کبھی نہیں دیکھا اس میں اسٹریچنگ، وہ کافی مفید ہوتا ہے وہ، اگر کوئی کسی کے مثلا کمر میں درد ہو بالخصوص، یا ویسے صحت مند رہنے کے لیے، کیونکہ ہمارا جو معاشرہ فی الحال اس طرح بہت ہے، ہم لوگ ایک جگہ پہ رہتے ہیں نا، تحرک نہیں ہوتا، کوئی آفس میں کام کرتا ہے یا کوئی دکاندار ہے، تو یہ باڈی پہ، انسان کے جسم پہ اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر ایکسرسائز کرنی چاہیے، چلنا چاہیے، پھرنا چاہیے، گھڑ سواری کرنی چاہیے، اسی طرح کوئی بھی ایکسرسائز ہے وہ بہت بہترین چیز ہے میرے خیال میں۔ یوگا بہت ہی اچھی، بہت ہی اچھا میں نے جو یوگا دیکھا ہے، بہرحال میں نے اس کا مغربی ورژن دیکھا، میں نے ہندوستان میں جو یوگا ہوتا ہے میں نے نہیں دیکھا، شاید وہاں پہ ہندو کو عبادت وغیرہ بھی ہوتا ہوگا نا، ہندوستان میں گیت گاتے ہوں گے، کچھ کرتے ہوں گے بھگوان کے، وہ تو مجھے نہیں پتا۔ صرف ایکسرسائزز جو ہیں وہ بہترین ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی بچی کو سکھائیں کہ بھائی آپ وہ جب وہ بھگوان کے جب وہ گیت گائے نا، وہ تو آپ وہ خاموش رہیں بھائی، وہ نہ بولیں میرا مذہب کے خلاف ہے۔ باقی ایکسرسائز وغیرہ جو ہے نا، اسٹریچنگ کرنا، وہ تو اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ ہوں، میرا دوسرا سوال ود جی، ریسپیکٹ ٹو ریسرچ سے، یہ شیعہ اور سنی، یہ دونوں کے عقائد، ود ریسپیکٹ ٹو عقائد، سملیرٹیز کیا ہیں؟ سملرٹیز تو یہ ہے کہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں کلمہ گو ہیں، دونوں رسول اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان کو خاتم انبیاء سمجھتے ہیں، قرآن مجید کو اللہ کا آخری کتاب سمجھتے ہیں، اور حج کو دونوں طبقے واجب سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کو واجب سمجھتے ہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اللہ کے اسماء جو قرآن و سنت میں مشہور ہیں، ان پہ دونوں کا ایمان ہے، البتہ اس کی تفسیر میں اختلاف ہے، وہ تو مختلف فرقوں کے درمیان بھی اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسلام کے اندر جو اشاعرہ ہیں، اہل حدیث ہیں، ان کے درمیان بڑا اختلاف ہے اسماء میں، اسماء الہی میں، اور اللہ تعالیٰ بھلا کرے کہ اشاعرہ اور ماتریدہ جو ہیں وہ شیعہ کے بہت قریب ہیں وہابی کے مقابلے میں، اسماء و صفات کے معاملے میں۔ اللہ کے اس کے علاوہ سب نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی قبلہ، ایک ہی کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کو سبھی واجب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، محبت اہل بیت علیہ السلام۔ البتہ ہم شیعہ محبت کے علاوہ طاعت کو بھی واجب سمجھتے ہیں کہ ان کی پیروی بھی کرنی ہے ہم نے۔ تو یہ جو ہیں مشترکات ہیں دونوں مذاہب کے درمیان۔ ٹھیک ہے، میں نوٹ ڈاؤن کرتا ہوں اس کو۔ جی سر۔ دوسرا، سنی کے اندر ظاہر سی بات ہے جو فیمس 4 مذہب جو بنے ہیں، مطلب امام شافعی، مالکی، مہم، حنبلی اور حنفی، تو اسی طریقے سے اور اس کے بعد بعد میں برانچز بھی بن گئے ہوں گے نا، ہے نا؟ تو مہم۔ میرا سوال بنیادی یہ ہے کہ شیعائزم میں، مطلب اہل تشیع میں، ایسا کچھ بنے ہیں کہ مطلب گروپس وغیرہ، یا شیعوں پھر میں دیکھیں، جو شیعہ سے مراد کیا لیتے ہیں نا، شیعہ کی تعریف کریں، اگر شیعہ مراد یہ لے لیں کہ جو لوگ امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلیفہ سمجھتے ہیں، وہ جانشین رسول سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو یہ اس کے علاوہ پھر بعد میں اختلافات شروع کر دیتے ہیں نا، تو اس میں زیدی بھی آ جاتے ہیں۔ زیدی بھی کہتے ہیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ تھے، لیکن وہ ابو بکر عمر کی خلافت کو بھی صحیح سمجھتے ہیں، ان کے عجیب عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نامینیٹ کیا تھا، پھر امت نے ابو بکر عمر کی بیعت کی ہے، تو چلے ان کی بھی خلافت صحیح ہے، ان کی بھی خلافت صحیح ہے، اور اس کے بعد وہ امام حسن، امام حسین علیہ السلام کو خلیفہ مانتے ہیں، اور ان کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام، اس کے بعد کہتے ہیں جو جہاد کرے
جو جہاد کریں. اس کے بعد کچھ اسماعیلیہ حضرات ہیں جو وہ بھی ایک برانچ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ 6 اماموں تک تو مانتے ہیں, اس کے بعد نہیں مانتے. جو مشہور فرقے ہیں یہی ہے. اس کے بعد اثنا عشری ہیں, شیعہ اثنا عشری ہیں کہ جو دنیا میں اب شیعہ کہیں گے نا تو دوسرے اتنے لوگوں ان کو شیعہ نہیں مانتے. جب آپ کہتے ہیں نا شیعہ تو اس سے مراد شیعہ اثنا عشری ہوتا ہے, یعنی اسماعیلیہ وغیرہ یہ بہت کم ہے. اسماعیلیہ, بوہرا, آغا خانی یہ کم ہے, اور یہ اتنے ایکٹیو بھی نہیں ہے, اور یہ اللہ آپ کو بلا کر تعداد بھی ان کی کم ہے, ایکٹیو بھی نہیں ہے, اور آؤٹ اسپوکن بھی نہیں ہے, یعنی اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کرتے. تو جب شیعہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد شیعہ اثنا عشری ہی ہوتا ہے. زیدی حضرات جو ہیں وہ عقیدے میں نام میں شیعہ ہیں, لیکن وہ عقیدے میں بہت قریب ہیں. یعنی ان کے پاس جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے, وضو وغیرہ, وہ سب احناف کا طریقہ ہے, حنفیوں کا طریقہ ہے. اور احادیث بھی بخاری مسلم وغیرہ کو مانتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں. تو وہ زیادہ مخالفین کے, ہمارے جو جماعت مخالفین ہیں ان کے قریب ہیں, تاکہ شیعوں کے قریب ہوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو مشہور فرقے ہیں شیعہ میں یہ ہیں, ٹھیک ہے. میرا آخری سوال ہے حسن بھائی. ہم، آ، ایک جماعت عمریہ بولتے ہیں نا آپ لوگ, مطلب ہم، ہمارے کو نہیں. جی سر. یہ جو سلفی رہتے ہیں خصوصاً وہ لوگ اگر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اہل تشیع کے تعلق سے, مطلب میں جماعت کی بات کر رہا ہوں, حق کی تلاش میں مان لیجئے, تو کیا ریسورسز آپ ان کو ریکمینڈ کریں گے؟ دوبارہ اپنا سوال کر دیجیے, مجھے سمجھ نہیں آئی. ہاں, میں سلفی ہوں, میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں اہل تشیع کے تعلق سے, کیا ریسورسز جی, آپ ریکمینڈ کریں گے مجھے؟ میں ہندوستان بینگلور ریسورسز میں رہتا دیکھیں ہوں. بھائی, وہ ہر ریسورسز مختلف ہوتے ہیں نا, وہ اس کی علمی لیول کتنا ہے. اگر آپ بالکل ابتدائی ہیں, ایک کتاب ہے دین آئی واز ہاں, گائیڈڈ, پھر میں ہدایت پا گیا, اس کو پڑھ لیں آپ. وہ ایک اچھی کتاب ہے, دین آئی واز گائیڈڈ. وہ ایک شخص کی کہانی ہے جو ابھی زندہ ہے, بہت بڑا محقق تھا, پی ایچ ڈی ہے. اس طرح کی کتابیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں آپ کو کچھ کتابیں ریکمینڈ کرتا ہوں. ایک منٹ. مروان خلیفہ ہے, مروان خلیفات ایک شخص ہے, وہ بھی زندہ ہے. 1973 میں اس کی ولادت ہے. اس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. ایک ہے وہ اردن کا آدمی ہے, احمد حسین یعقوب ہے, وہ بھی اردن کا ہے. احمد حسین یعقوب, اس کی کتابیں ہیں. احمد راسم النفیس ہے. میں ایک منٹ آپ کی خدمت میں یہ پیج دکھا دوں آپ کو ویکیپیڈیا سے. نہیں, ویکیپیڈیا میں یہ پیج نہیں ہے. بہرحال یہ اچھے لوگ ہیں, یہ انہوں نے جو کتابیں لکھی. آپ شروع کریں نا, وہ جو دین آئی واز گائیڈڈ, پھر میں ہدایت پا گیا, اور اس کے بعد ایک اس کی مزید کتابیں. اس شخص کا نام ہے تیجانی صاحب, محمد تیجانی السماوی, تونس کے ہیں وہ. اس کے اور بھی کتابیں ہیں, اس کو آپ پڑھنا شروع کر دیں. پھر وہ ایک دفعہ آپ نے اس کی ایک کتاب پڑھی, 2 کتابیں پڑھ دیں, تو پھر آپ کو بہت سارے ریفرنسز مل جائیں گے مزید کتابیں پڑھنے کا, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے حسن بھائی, کچھ ڈاؤٹ رہا تو پھر تھینک یو سر. نہیں ہو گیا بھائی, جزاک اللہ.